حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شوہر نامدار اور ننھے اسماعیل کے والد گرامی یہ دعائیہ جملے اپنے اللہ کے حضور کہہ کر فلسطین کی جانب چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس کھانے کو کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پینے کو پانی کا مشکیزہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خود تو پیاسی تھی ہی مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے بھی برا حال کر دیا۔ ماں جو خود شدت پیاس سے بلبلا رہی تھی، وہ اب اس قابل نہ رہی تھی کہ اپنے جگر پارے کے حلق کو اپنے دودھ کے ساتھ تر کر دے۔ ننھا اسماعیل روئے جا رہا تھا، شدت پیاس سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالو کے ساتھ چمٹ رہی تھی۔ اب رونے کی سکت بھی ختم ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اس جنگل میں بس ایک ہی ساتھی اور مونس تھا، اور وہ ان کا یہ ننھا لخت جگر تھا۔ باقی تو یہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی حیوان تھا۔ حیوان تو دور کی بات، یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہ تھا۔ پرندہ تبھی ہوتا اگر یہاں کوئی پانی ہوتا، کوئی خوراک ہوتی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اپنا لخت جگر دیکھا نہ جا رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا۔ یقین تو تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، لیکن اب تو ضائع ہونے کے مرحلہ میں وہ داخل ہو چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری حد عبور ہونے ہی والی ہے۔ لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر دور پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے کوئی مدد آ جائے۔ چاروں طرف دور دور تک حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لخت جگر پر نظر دوڑائی۔ ننھا اسماعیل ابھی ہاتھ اور پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں ممتا کی ماری ماری اب بھی تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک اور پہاڑی ٹیلہ تھا۔ بے بسی کی حالت میں اس کی طرف چل دی۔ یہاں پہنچی تو لخت جگر نظر نہیں آیا، لہٰذا بے بس ماں دوڑنے لگ گئی۔ جلدی سے مروہ پہاڑی پر پہنچی۔ یہاں سے پھر لخت جگر کی جانب دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً ساختہ و جامد ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھنے لگی کہ یہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ آواز تو ضرور آئی ہے، مگر آواز والا کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔
آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے کہ پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ پھوارا بن کر ابلنے لگا، ننھے اسماعیل پر پانی کے چھینٹے پڑنے لگے، پانی اور ہوا ملی ہوئی پھوارا ننھے اسماعیل پر سایہ فکن تھی۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بیٹے کی جانب چشمے کی طرف دوڑی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ سے دوڑتے ہوئے جب چشمہ کے پاس پہنچی تو ننھے اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، پھر اپنے لخت جگر کو چھاتی سے چمٹایا، اپنا دودھ پلایا۔ ننھا اسماعیل کلکلیاں مار رہا تھا۔ ماں نے اسے ایک جانب لٹایا اور جلدی سے جلو بھر بھر کے اپنی مشق بھرنے لگی، مگر پانی جوش بھرتا جاتا تھا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ عن قریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاس بانوں کو اللہ ضائع نہ کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فصیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ جی ہاں، جوں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ارد گرد منڈیر بنا ڈالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنی پیاری بندی کے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کے مطابق ہی کر دیا اور زمزم کے پانی کو کنویں کی شکل میں بدل دیا، یعنی جیسے اس کی پیاری بندی نے کیا ویسے ہی اس کے مولا نے کر دیا۔